السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک جن اور انسان کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جس کے ساتھ ایک جن نے تعلیم حاصل کی اور اس کا دوست رہا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی کی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ میرا نام ظہیر ہے اور میں کراچی کے علاقے پیر آباد کا رہائشی ہوں۔ میرے والد کی صدر میں خشک میوہ جات کی دکان ہے۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑا آدمی بنوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ حاجی اسحاق ہمارے پرانے پڑوسی ہیں۔ اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ انہوں نے ایک بچہ کہیں سے گود لے کر پال لیا تھا۔ حاجی صاحب نے اس بچے کا نام خادم رکھا۔ خادم اپنے ماں باپ کا انتہائی فرما بردار بچہ تھا۔ جب میرے ابا نے میرا داخلہ اسکول میں کروایا تو حاجی صاحب نے بھی خادم کا داخلہ میرے ہی اسکول میں میرے ساتھ کروا دیا۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھنے لگے۔ خادم بچپن سے ہی بلا کا ذہین تھا۔ وہ کسی سے بھی فالتو بات نہیں کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور ہم نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں ہم دونوں کی پرسنٹیج اچھی تھی، اس لیے ہمیں کراچی کے ایک مشہور میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ خادم کو اپنی پڑھائی کی فکر رہتی تھی، اس لیے وہ اکثر کالج کی لائبریری میں ہی پایا جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ خادم برگر کھا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے دوست کو بھول گیا۔ خادم نے کہا کہ میں اپنے بیگ میں چیک کروں۔ جب میں نے اپنا بیگ چیک کیا تو اس میں واقعی برگر موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ برگر کہاں سے آیا؟ تو خادم نے کہا رزق ہے، کھا لو، زیادہ سوال مت کرو۔ میں حیران و پریشان خادم کو دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، خادم کی حرکتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک رات میں کہیں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا خادم اپنے گھر کے باہر کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا اور وہیں پر رک گیا۔ خادم نے میرے ڈر کو محسوس کر لیا۔ اس نے نارمل انداز میں میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں اتنی رات سے کہاں سے آ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی امی کو خالہ کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ایک رات لائٹ چلی گئی، گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے تکیہ اور چادر لیا اور اپنی چھت پر آ گیا۔ چھت پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے خادم کا خیال آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خادم میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ تم نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے مجھے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس میں بہت سی تبدیلیوں کو محسوس کر رہا ہوں جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ خادم نے کہا کہ میرا اندازہ درست ہے اور اس نے کہا کہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ خادم نے مزید کہا کہ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا ہمیشہ دوست ہی رہے گا۔ میں نے خادم سے سوال کیا کہ اگر اس کا تعلق قوم جنات سے ہے تو پھر وہ حاجی صاحب کے گھر میں کیسے آ گیا؟ اس نے بتایا کہ میں حاجی صاحب اور ان کی بیوی کو سر راہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ملا تھا۔ اس کے والدین کو جنات کے قبیلے کے سردار نے سزا دی تھی اور سزا کے طور پر اس کے والدین کو اپنا بچہ انسانی آبادی میں چھوڑنا تھا۔ حاجی صاحب کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ خادم نے کہا کہ اس کے والدین کی سزا ختم ہونے والی ہے اور وہ بہت جلد اپنے والدین کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح وہ میرے ساتھ کالج جانے کے لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ میرے موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے
لوہے کی سلاخ میرے کانے پر رکھ دی گئی ہو۔ تکلیف کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خادم میرے ساتھ نہیں تھا۔ خیر میں کالج پہنچ گیا تو دیکھا خادم مجھ سے پہلے ہی کالج پہنچ چکا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ کو دیکھتے ہی معذرت کی اور کہا کہ اس کی وجہ سے میرا کندھا جل گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس پر مرہم لگا لوں گا۔ خادم نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک سفید رنگ کا پاؤڈر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنے جلے ہوئے حصے پر لگا لوں، میرا زخم جاتا رہے گا۔ خادم نے مجھ سے کہا کہ وہ اب خود ہی کالج آ جایا کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی اور تکلیف کا سامنا کروں۔ میں نے بھی اب خادم کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا۔ بڑی عید کے دن تھے۔ محلے میں قربانی کے جانور بندھے ہوئے تھے۔ جب بھی خادم کسی جانور کے قریب سے گزرتا تو وہ جانور ڈر جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ حاجی صاحب بھی خادم کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر کافی پریشان تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نہ جانے خادم کو کیا ہو گیا ہے، عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ کبھی کبھی تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس پر آصف کا سایہ ہے۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ وہ مت پریشان ہو، خادم کو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے خادم کو حاجی صاحب کی پریشانی سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ مجبور ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا اس کی حالت میں تبدیلی آتی رہے گی۔ بڑی عید آ گئی۔ حاجی صاحب قربانی کے لیے بکرا لائے تھے۔ قصائی نے حاجی صاحب سے تدبیر کی چھری پھیرنے کو کہا۔ حاجی صاحب نے خادم سے کہا کہ وہ بکرے کے گلے پر چھری چلائے۔ خادم نے اللہ کا نام لے کر بکرے کے گلے پر چھری پھیر دی اور چھری پر جو خون لگا تھا خادم نے اسے اپنی زبان سے چاٹ لیا۔ حاجی صاحب اور قصائی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ قصائی نے حاجی صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ خادم کو کسی پیر کے پاس لے کر جائیں۔ حاجی صاحب کا خیال تھا کہ خادم کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ایک محلے دار نے حاجی صاحب کو قربانی کا گوشت دیا جسے انہیں فریج میں رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حاجی صاحب اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ خادم اپنے کمرے سے باہر آیا اور فریج سے کچا گوشت نکال کر کھانے لگا۔ حاجی صاحب نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ خادم بڑی بے فکری سے گوشت کھائے چلے جا رہا تھا۔ جب وہ گوشت کھا چکا تو وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ حاجی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے سارا ماجرا سنایا، جس کو سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ خیر کرے گا۔ خادم اپنے گھر سے غائب تھا، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اور حاجی صاحب محلے بھر میں خادم کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ اچانک ایک کچرا کنڈی میں مجھے خادم نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کٹے ہوئے بیل کا ایک سر تھا جسے وہ کھائے چلے جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے خادم کو آواز دی۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں میری جانب دیکھا۔ میں نے اس سے گھر چلنے کو کہا۔ اس نے بیل کا سر وہیں پھینکا اور ہمارے ساتھ گھر چلنے لگا۔ راستے بھر وہ خاموش تھا۔ سارے محلے والے اس کو دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ ہمارے ساتھ گھر آ گیا، پھر وہ واش روم میں چلا گیا اور نہا دھو کر نارمل انداز میں ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں خادم کو لے کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جن ہے، انسان نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ خادم نے کہا کہ اسے اندازہ ہے کہ اس کی ذات سے سب لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے وہ آج رات ہی اپنے والدین کے پاس چلا جائے گا اور حاجی صاحب کو بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سچ ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے حاجی صاحب کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے بھی اس سچائی کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خادم چلا گیا۔ وہ اب بھی کبھی کبھار حاجی صاحب سے ملنے آتا ہے اور مجھ سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھتا ہوں۔ وہ اب بھی گزرے لمحوں کو یاد کرتا ہے۔ میں اب ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ جب بھی میری خادم سے ملاقات ہوتی ہے تو میں اس کو اکثر چھیڑتا ہوں کہ وہ کب ڈاکٹر بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔